بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ایک بار پھر ہم اسلامک اسٹڈی مزید ایم سی کیوز اور ریپیٹڈ ایم سی کیوز جو ہیں پی پی ایس سی کے جو پچھلے پیپرز میں آتے رہے ہیں وہ آپ لوگوں سے شیئر کریں گے۔ اور اس میں پہلا کویسچن آج سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے اہم مضامین کون کون سے ہیں؟ سورہ فاتحہ کے اہم مضامین میں دعا، اللہ کی حمد و ثنا، عبدیت کا اقرار، وحدانیت کا اقرار ہے۔ یعنی سورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد، عبادت اور وحدانیت کا اقرار کیا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ کے پہلی سورت ہے قرآن پاک کی، اور اس میں نیکسٹ کویسچن ہے، سورہ فاتحہ میں کن لوگوں کو آرام دہ اور دل پسند زندگی میں کہا گیا ہے؟ تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے اعمال جو ہیں وہ وزن میں بھاری ہوں گے، جن کے اعمال زیادہ ہوں گے۔ تو سورہ قاریہ میں ان لوگوں کو کہا گیا ہے کہ وہ قیامت والے دن آرام دہ اور دل پسند زندگی میں ہوں گے۔ سورہ تکاثر میں یقین کے کتنے درجے بیان ہوئے ہیں؟ تو سورہ تکاثر میں جو یقین کے 2 درجے بیان ہوئے ہیں، علم الیقین اور عین الیقین۔ نیکسٹ کویسچن ہے، سورۃ النصر میں والفتح سے کیا مراد ہے؟ تو سورۃ النصر جو ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو اس میں جو فتح سے مراد بعض مفسرین کے نزدیک جو ہے فتح مکہ کا دن ہے، اور بعض کے نزدیک جو ہے اس سے مراد ایک عام فتح ہے جو نبیوں اور حق کے ماننے والوں کو ملتی ہے، جس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی دی ہے۔ کس صحابی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں؟ تو جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام تھے، تو ہر صحابی یہ فرماتا تھا کہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، لیکن ایک صحابی ایسے تھے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ تو اس صحابی کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 مبشرہ میں سے ہیں، اور یہ تیر انداز تھے اور بہت جنگوں میں انہوں نے بہت سارے کافروں کو واصل جہنم کیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص۔ عاملین زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ عاملین زکوٰۃ سے مراد وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے ہیں، جو مملکت اسلامیہ میں زکوٰۃ کے محاصل پر مامور ہیں، اور ان میں محکمہ زکوٰۃ کے تمام لوگ شامل ہیں۔ تو عاملین زکوٰۃ سے مراد جو محکمہ زکوٰۃ کے لوگ ہیں۔ مؤلفۃ القلوب سے کیا مراد ہے؟ مؤلفۃ القلوب سے مراد جن کے دلوں کو اسلام کی طرف جوڑنا ہے، یعنی جو کافر ہیں، جو فائنانشلی کمزور ہیں، اور جن کو مالی امداد کر کے انہیں اسلام کی طرف راغب کیا جا سکتا ہو، تو اسے ہم مؤلفۃ القلوب کہتے ہیں۔ پھر رکاب سے کیا مراد ہے؟ غلام اور پابند لوگ جو کسی وجہ سے قید میں ہوں، تو ان کو بھی جو ہے ہم زکوٰۃ کی رقم ان کو بھی دی جا سکتی ہے۔ غارمین سے کیا مراد ہے؟ غارمین سے مراد وہ مقروض ہیں جو اپنا قرض ادا کرنے کے قابل نہ ہوں، اور ان کی مالی ضمانت اگر حکومت دے سکتی ہے تو وہ دے، یا پھر صاحب نصاب لوگ جو ہیں ان کی مالی معاونت کریں۔ ابن السبیل سے مراد کیا ہے؟ وہ مسافر جو اگرچہ مالدار ہوں مگر دوران سفر تنگ دست ہو گئے ہوں، سفر کے دوران جو تنگ دست ہو گئے ہوں۔ اس کے بعد احتکار سے کیا مراد ہے؟ احتکار سے مراد مال کا ذخیرہ کرنا ہے، اسے دبائے رکھنا ہے، اس کو ہم احتکار یا اقتناز کہتے ہیں۔ اسلام میں اس کو لعنت قرار دیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو احتکار کرے وہ مجھ سے نہیں ہے، جو یعنی وہ ذخیرہ اندوز جو ہے وہ مجھ سے نہیں ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ذخیرہ کرنا جو ہے اسلام میں منع ہے۔ کس جنگ میں سب سے زیادہ حفاظ شہید ہوئے؟ تو یہ جنگ یمامہ ہے، 632 میں جنگ ہوئی تھی عیسوی میں، اور یہ جنگ لڑی گئی ہے مسیلمہ کذاب مدعی نبوت جو تھا اس کے خلاف۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ لڑی ہے، اور اس جنگ میں سب سے زیادہ حفاظ شہید ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس دن سفر کرنا پسند فرماتے تھے؟ بدھ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرنا پسند کرتے تھے۔ نیکسٹ ہے، قریش نے کتنے عرصہ تک بنو ہاشم کا معاشی مقاطعہ کیا تھا؟ تو یہ 3 سال تک جو ہے محصور کیا۔ سب سے زیادہ احادیث کی صحابی سے مروی ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے متعلق فرمایا تھا کہ وہ نبیوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا؟ تو یہ فرمایا تھا سچا اور امانت دار تاجر، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ مذہب کا معنی کیا ہے؟ مذہب کا معنی راستہ ہے، راستہ چلنے کا راستہ ہے، جس راستے پہ چل کے ہم جو ہے رہنمائی لیتے ہیں۔ صلاۃ خسوف کب ادا کی جاتی ہے؟ تو یہ چاند گرہن کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ
تو طواف قدوم کیا ہے؟ طواف قدوم جب بیت اللہ پہنچتے ہیں تو پہلا جو طواف کیا جاتا ہے اس کو ہم طواف قدوم کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں کس چیز کو ظلم عظیم کہا گیا ہے؟ تو یہ شرک کو، فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یہ بھاری ظلم ہے۔ اسلام کا پہلا سریہ کون سا تھا؟ اسلام کا پہلا سریہ تھا سریہ نخلا، تو اسلام کا پہلا سریہ تھا۔ تو دوستو آج کا تھا یہ لیکچر، تو مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ حافظ۔